کرتے ہیں پیارے اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مفہوم ہے کہ تم مجھ پر درود کی کثرت کیا کرو کہ تمہارا مجھ پر کثرت سے درود پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کی جناب میں حاضر ہیں سلسلہ مدنی کلینک لے کر، اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے تو انٹرسٹنگ، کیونکہ اس سے متعلق مدنی چینل کے کئی سلسلوں میں مدنی چینل کے ویورز کی جانب سے سوال بھی آ رہے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں گلوبل وارمنگ کی۔ گلوبل وارمنگ آپ نے کئی جگہ پہ سنا بھی ہوگا اور اس سے متعلق کئی پوسٹ بھی دیکھی ہوں گی۔ گلوبل وارمنگ ہے کیا؟ گلوبل وارمنگ بیسیکلی اس کا نام سنتے ہی ذہنوں میں یہ ایک کانسیپٹ کریٹ ہوتا ہے کہ گلوبل وارمنگ سے مراد ہے کہ قرۂ ارض پہ ہونے والی گرمی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ گلوبل وارمنگ کے مختلف اثرات ہیں جو کہ اس وقت دنیا پر مرتب ہو رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی ایسے ممالک ہیں جہاں پہ کہا جاتا تھا کہ بارش بہت کم ہوا کرتی تھی اور صرف گرمی ہی پڑا کرتی تھی، لیکن 2-3 سالوں سے وہاں پہ بھی سننے میں آتا ہے کہ اچھی خاصی موسلادھار بارشوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اسی طرح سے کئی ممالک جہاں صرف ٹھنڈ ہوا کرتی تھی، میں آپ کو مثال دیتا ہوں، امریکہ کی کئی ایسی اسٹیٹس ہیں جہاں پہ اس درجہ حرارت تک گرمی نہیں پہنچتی تھی، مثال کے طور پہ 40-45 سینٹی گریڈ تک، لیکن چونکہ یہ گلوبل وارمنگ کا ایک حصہ ہے اور دنیا کے موسم پر مرتب ہونے والے اثرات، یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تیزی کے ساتھ دنیا میں درختوں کو کاٹا جا رہا ہے، جنگلات کی کمی واقع ہو رہی ہے۔ انسان اپنی رہائش کو بڑھانے کے لیے، اپنی آبادیوں کو وسعت دینے کے لیے درختوں کو کاٹ رہا ہے، درختوں کو ختم کر رہا ہے۔ اگر ہم اپنے آس پاس شہری علاقوں میں دیکھیں، اگر میں باب المدینہ کراچی کی ہی بات کروں یا کراچی کے کچھ بڑے شہروں کی بات کروں، تو جس مقدار میں، جس تعداد میں درخت پہلے نظر آیا کرتے تھے، ہم اپنے اگر بچپن کو دیکھیں آج سے 30 سال پہلے یا 32 سال پہلے، تو کئی درخت شہر میں نظر آیا کرتے تھے، لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ اب آبادیاں بڑھتی جا رہی ہیں، ہائی ریز بلڈنگز بڑھتی جا رہی ہیں اور درخت کاٹے جا رہے ہیں۔ اسی طرح سے گلیشیئرز، اسی وجہ سے یہ گلوبل وارمنگ کی ایک وجہ ہے کہ جو گلیشیئرز ہیں وہ گلیشیئرز پگھل رہے ہیں۔ جس طرح سے گلیشیئرز پگھل رہے ہیں، اس کے ساتھ برف باری بھی بڑھ رہی ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ ناردرن ایریاز میں چلے جائیں، بابو سر ٹاپ پہ چلے جائیں، تو وہاں پہ برف باری کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ تو یہ ایک بڑی عجیب و غریب صورتحال کریٹ ہو رہی ہے، اور اس کی بڑی وجہ ہم خود ہیں۔ آلودگی، گاڑیوں کا دھواں، درختوں کو کاٹنا، درختوں کی کمی۔ تو یہ تمام تمہید باندھنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو اس طرف نشاندہی دینا کہ ہمارے آج کا ٹاپک جو ہے وہ گرمی ہے۔ گرمی سے ہونے والے ریئیکشنز اور گرمی کی وجہ سے ہونے والے جو امراض جنم لے رہے ہیں اور جو لوگ پریشانی میں مبتلا ہیں، انشاءاللہ عز و جل آج ہم اپنے ڈاکٹرز کے ساتھ اسی موضوع پہ گفتگو کریں گے اور کوشش کریں گے کہ آپ کو کچھ اچھی ٹپس گرمی سے بچاؤ کی دیں، اور اگر گرمی کی صورت میں کوئی کسی پریشانی کا شکار ہو چکا ہے یا اس کو ہیٹ اسٹروک ہو چکا ہے تو اس کے کیا عوامل ہوں گے، کیا فرسٹ ایڈ ہوگی، انشاءاللہ ہم اس پہ بات کریں گے۔ جی ڈاکٹر صاحب، تھوڑی سی تمہید تو باندھی گرمی سے متعلق۔ گرمی کا موسم، آپ اور ہم بھی ابھی باہر سے آ رہے ہیں تو ایک اچھی خاصی گرمی ہے، لیکن الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑا احسان ہے کہ ہم اس انداز سے گرمی نہیں فیس کرتے جس انداز سے وہ لوگ فیس کرتے ہیں جو لیبر ہے، کام کرنے والے لوگ ہیں یا آؤٹ ڈور کام کرنے والے لوگ ہیں یا جن کا کام ہی گرمی میں ہے۔ تو کیا فرماتے ہیں ڈاکٹر صاحب، آج کل کس قسم کی پرابلمس آ رہی ہیں؟ آپ تو ڈاکٹر ہیں، آپ کے پاس بالکل ایسی کمپلینز آتی ہوں گی۔
گرمی کے حوالے سے جیسے ابھی آپ نے مدنی پھول دیے، یہ تو آپ نے وہ بتایا جیسے ٹیمپریچر ویریشن ہو رہی ہے، چینجز ہو رہے ہیں. جی اب گرمی جیسے خود اٹ سیلف گرمی تو ویسے بھی ہوتی ہے، ٹیمپریچر ہائی ہوتا ہے. باڈی کا ٹیمپریچر 37 ڈگری سینٹی گریڈ ہے. آؤٹ سائڈ ٹیمپریچر جب بڑھ جاتا ہے جیسے 37 سے 40 ڈگری چلے آتا ہے تو بندے کو گرمی لگنا شروع ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قدرتی نظام سسٹم، تھرمو ریگولیٹری سسٹم موجود ہے جسم کے اندر. جسم جب گرمی لگتی ہے تو پسینہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ باڈی کا رسپانس ہے ٹو ہائی ٹیمپریچر. ٹھیک ہے. یہ جب ٹیمپریچر باہر کا زیادہ ہوا تو آپ کو پسینہ نکلنا شروع ہوتا ہے تو وہ کولنگ افیکٹ دیتا ہے، ٹھنڈک دے رہا ہوتا ہے جسم کو، کوئی پروٹیکٹیو میکینزم ہو گیا. تو جس مقدار میں پسینہ آپ کا لوز ہو رہا ہے اس مقدار میں اپنے آپ نے باڈی کو ہائیڈریٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. جیسے جتنا پانی آپ کا باڈی سے لوز ہو رہا ہے اتنا ہی آپ نے واپس پورا کرنا ہے. تو اگر یہ پورا نہیں ہو پاتا تو مین جو میجر کمپلین گرمی میں کلینکلی ہم اب جو بات کریں گے وہ نکلتی ہے ڈی ہائیڈریشن کی. ٹھیک ہے. اب ڈی ہائیڈریشن کی بھی علامات ہیں. پھر اس کے بعد جب اس سے بھی آگے بات چلی آتی ہے جو ٹیمپریچر ہائی ہو جاتا ہے، ہیٹ ایگزوشن ہو جاتی ہے، ہیٹ سٹروک کے اوپر چلی جاتی ہے بات. تو پیشنٹ کبھی بے ہوش ہو جاتے ہیں، روڈ پہ گر جاتے ہیں یا چکر آ جاتے ہیں. تو اس کے حوالے سے انشاءاللہ اس میں گرمی کے حوالے سے ہم نے کون کون سی غذائیں لینی ہیں، کیا کیا احتیاطیں کرنی ہیں، کپڑے کس طرح کے پہننے ہیں، اور گرمی کے اندر بالخصوص بچوں کے اندر اور بوڑھوں کے اندر یہ زیادہ گرمی جلدی اثر انداز دیتی ہے. کیونکہ ڈی ہائیڈریشن ڈاکٹر صاحب ینگ پیشنٹ کے اندر تو کم تھوڑی دیر سے ملتی ہے. ینگ بچوں کے اندر جو بالکل بچے کم عمر کے ہوتے ہیں ان میں ڈی ہائیڈریشن کے جلدی سمٹم ملتے ہیں. پلس گیسٹرو کے جو ہے نا گرمی کے اندر یعنی پیٹ خراب ہو گیا، الٹی. چھوٹے بچوں میں شاید یہ وجہ ہوگی کہ وہ اپنی خود کیئر نہیں کر پاتے پانی وغیرہ کو پراپر. نہیں، یہ والدین کا ہے کہ والدین بچوں کو والدین خیال کریں. اس میں سلمان بھائی جو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے انیشیلی جو آپ نے بات کی وہ بڑی قابل غور ہے کہ ایک قدرتی میکنزم اللہ تعالیٰ نے ہماری باڈی کے اندر دیا ہے جو ٹیمپریچر کو کنٹرول کرتا ہے. آپ کا ٹیمپریچر جو باڈی کا ہے وہ اگر باہر کے ٹیمپریچر سے ایکسیڈ کر جائے گا، بڑھ جائے گا، جیسے سپورٹ آپ نے کہا پسینہ جو ہے ہماری باڈی کو اس کو ٹیمپریچر کنٹرول کرنے میں مدد دیتا ہے قدرتی طریقے سے. یہ قدرتی. اگر یہ نہیں آتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ جب پسینہ نہیں آتا ہے تو کس قسم کی سیریس کنڈیشن یا جان لیوا کنڈیشن مریض یہ تو اسٹروک کی وہ اسٹروک پہ چلے جاتی ہے، مطلب ایک جان لیوا کنڈیشن پہ چلے جاتی ہے. تو پسینہ آنا اٹ سیلف ایک اگر یہ کہا جائے کہ نعمت ہے ہمارے لیے، بالکل، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہوگا اور اس سے ہمارا باڈی کو ٹیمپریچر کنٹرول ہوتا ہے. اب پسینہ آنے کی وجہ سے جو ڈی ہائیڈریشن کے ایلیمنٹ آپ نے بتائے اس میں ڈفرینٹ ایج گروپس کے اندر ڈفرینٹ طریقے سے ہوگا کہ بچوں میں ایک الگ آپ کو فائنڈنگس ملیں گی. اس کی ریزنس ہی آتی ہیں ساری کی ساری کہ بچوں کی ریکوائرمنٹ اور بڑوں کی ریکوائرمنٹ اور بزرگوں کی ریکوائرمنٹ ایز پر روٹین جو ان کے روزمرہ کے کام کاج ہیں اس کے حساب سے جو ان کی لیکوڈ کی ریکوائرمنٹ ہے وہ ڈفرینٹ ہو جاتی ہیں. اب جیسے مثال کے طور پہ ایک ینگ ایج ہے، وہ اسکول جانے والا بچہ ہے، اسکول جا رہا ہے. اب یہ تو اسکول میں اب کس طرح اس اسکول گوئنگ ایج کے بچوں میں ڈی ہائیڈریشن مل جاتی ہے. اس کی ریزن میں آپ کو بتاتا ہوں. اس کی ریزن یہی ہوتی ہے کہ دیکھیں صبح جب بچہ اسکول تیار ہو کے جا رہا ہوتا ہے تو انیشیلی وہ یقیناً اس وقت ناشتہ کر کے یا پانی وانی پی کے گھر سے نکل رہا ہوتا ہے اور ایک بوٹل بھی اس کے پاس ہوتی ہے پانی کی، جو بوٹل بھی 500 ml کی ہوتی ہے، کوئی 1 لیٹر زیادہ نہیں ہوتی، چھوٹی سی کہ بچے تو تقریباً صبح 7 بجے سے اگر اسکول کے لیے نکلتا ہے تو obviously ریٹرن آتے آتے 2:30-3 بجنے ہیں اس کو. تو آپ سوچے اتنی دیر تک بڑے ڈیوریشن کے دور اسکول کے اندر پسینہ بھی آ رہا ہے یا آ رہا ہوگا، بھی نہیں ہوتا کہ اے سی لگے ہوئے ہوں یا اس قسم کے معاملات ہوں. کچھ اسکولز ہیں ایسے لیکن ہر ایک ایسے اسکولز میں نہیں پڑھتا، ضروری نہیں، لیکن اتنا پیریڈ ہے جس میں مستقل آپ، کیونکہ بچے نے اسکول جا کے پڑھائی بھی کرنی ہے، پھر کھیلنا کودنا بھی ہے جو اس کا ریسس کا ٹائم ہوتا ہے اس کے اندر، اور اس کے علاوہ پھر ظاہر سی بات ہے پسینہ بھی نکلنا ہے. تو کیا یہ 500 ml کی نارملی جو پانی کی بوٹل ہوتی ہے از اٹ انف؟ نہیں، یہ دیکھیں میں اسی طرف اس کی تو بات کر رہے تھے کہ ڈاکٹر صاحب نے جیسے کہا تھا کہ میکسیمم 500 ml، میکسیمم سے چھوٹی بھی لوگ لے کے جاتے ہیں، بچے چھوٹی بوتل بھی لے جاتے ہیں، لیکن وہ جسٹ ایک سمجھ لیں کہ فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے کہ پانی ساتھ جا رہا ہے، والدین بھی سیٹسفائیڈ ہو جاتے ہیں کہ پانی ساتھ جا رہا ہوتا ہے. اور عمومی طور پہ دیکھا کہ وہ پانی ایز اٹ از واپس بھی آ رہا ہوتا ہے، بالکل جا رہا ہوتا ہے لیکن واپس بھی آ رہا ہوتا ہے. اس کا مطلب بچہ بہت کم پانی استعمال کر رہا ہوتا ہے. ایک ایٹماسفیئر جو آپ نے کلاس روم میں دیا ہوا ہے، سپوز مثال کے طور پہ کلاس روم کے اندر آپ نے 30 اسٹوڈنٹ بٹھا دیں گے تو اس کی ایک الگ
ٹیمپریچر ہو جائے گا, کیونکہ لازمی بات ہے وہ 30 بچے جو ہے وہ سانس بھی لے رہے ہیں, اس کے ساتھ کاربن ڈائی آکسائڈ بھی ایکسپیل آؤٹ کر رہے ہیں, اندر کا ماحول ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوگا. اور اگر آپ 10 آدمیوں کو بٹھائیں گے تو وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ماحول کے ساتھ ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو گیپ ایک دیکھنا پڑے گا کہ بچوں کو آپ نے کتنا گیپ دیا ہوا ہے, کہ اگر آپ 3 گھنٹے کے بعد گیپ دے رہے ہیں. انڈر پریشر بھی ہوتے ہیں جی, کہ پانی زیادہ استعمال کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ واش روم جانے کی حاجت زیادہ ہوگی, تو وہ ٹیچرز کے خوف کی وجہ سے کہ اگر میں بار بار ٹیچر سے کہوں گا تو شاید ان کو برا لگے گا, تو اس صورت میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ بچے پانی کم اگر یہ جو جس موسم میں ہم یہ پانی پینے کی ترغیب دے رہے ہیں نا, اب 1 لیٹر بھی پی جائیں گے نا اتنی جلدی آپ کو حاجت ہوگی نہیں. جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ بچوں کے حوالے سے, اور آپ نے بھی بولا کہ جیسے بار بار پانی پینے سے تھوڑا سا اوائڈ کرتے ہیں بچے, لیکن آپ جس موسم کے اندر آپ بیٹھے ہوئے ہیں, ہاں اگر آپ کا روم ٹیمپریچر آپ کا مینٹین کیا ہوا ہے, جیسے بہت سے اسکولوں میں اے سی وغیرہ لگے ہوئے ہوتے ہیں کلاسز وغیرہ کے اندر, وہاں پہ تو چلیں ٹھیک ہے ریکوائرمنٹ نہیں بنتی ہے, لیکن جہاں پہ اگر 20-30 بچے ہیں اور روم چھوٹا ہے, اندر کا ٹیمپریچر بھی اتنا اچھا نہیں ہے, فین بھی ایک چھوٹا سا لگایا ہوا ہے آپ نے, اور فین کا سائز آپ نے کمرے کی سائز کے حساب سے مینٹین نہیں کیا ہوا ہے, پراپر اس کی وینٹیلیشن نہیں ہے, تو وہاں پہ یقیناً ریکوائرمنٹ بچوں کی بڑھ جاتی ہے. بچوں کی کیا, جو بھی ایسے ماحول میں بیٹھا ہوگا اس کی ریکوائرمنٹ ہوگی, جو ٹیچر ہوں گے پڑھانے والے ان کی اپنی ایک ریکوائرمنٹ بڑھ جائے گی. تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اس چیز کا اسکول والوں کو بھی خیال کرنا چاہیے, کچھ والدین کو بھی خیال کرنا چاہیے, بچوں کو بھی ذہن سازی کرنی چاہیے, گائے بگائے اس پانی کی بوتل سے تھوڑا تھوڑا پانی پیتے رہیں. تو اور اس میں زیادہ فائدہ یہ ہوگا کہ اگر ایسے نمکیات والے موسم ہے, یا کچھ والدین کو پتا ہوتا ہے کہ ان کے اسکول کا ماحول کس قسم کا ہے, ان کے کلاس روم باہر مجبوری وہاں پہ بھیج رہے ہوتے ہیں, وہ کلاس روم اس قسم کا ہے, تو ایسے مطلب دے دیں, اس کے اندر نمکیات والی چیزیں دے دیں کہ بچوں کی میں ڈی ہائیڈریشن والی ایلیمنٹ نہ ہو, پانی بھی ہو, الیکٹرولائٹ کمپلیٹ ہو جائیں, جیسے بہت ساری ایسی چیزیں ملتی ہیں مارکیٹ کے اندر جو بچوں کو ملا کے آپ دے سکتے ہیں, نیمکول وغیرہ اس ٹائپ کی چیزیں آپ دے سکتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ بچہ تھوڑا سا ایگزاسٹ نہیں. نیمکول وغیرہ نارمل صورت حال میں ملایا جا سکتا ہے, کیونکہ ابھی ذہن میں ایک سوال آیا کہ نارملی نیمکول کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر ان کیس آف موشن وغیرہ ہو جاتے ہیں, اس کو پیٹ کا پرابلم ہوتا ہے, تو ہی نارملی نیمکول پانی میں دیا جاتا ہے. اس کے علاوہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ بھی گرمی کے اندر آپ استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کو وہ بلڈ پریشر کا مرض نہیں ہے تو. ایک وہ لوگ جو آؤٹ ڈور زیادہ کام کرتے ہیں, باہر جن کا کام ہے, ان کو تو فریکوینٹلی میری ریکمنڈیشن ہے تو ان کو یوز کر لینا چاہیے, کیونکہ یہ ڈی ہائیڈریشن کے سمٹم جو ہے نا بڑے سیویئر ہوتے ہیں. اب جیسے ہم ابھی بات کر رہے ہیں گرمی پسینہ آ رہا ہے, باڈی میں سے جو پانی لوز ہو رہا ہے, تو ڈی ہائیڈریشن کے اب اپنی علامتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں, جیسے پٹھوں کا اکڑ جانا, پٹھوں کا اسپازم ہو جانا, اکڑ جاتے ہیں پٹھے. پھر اس کے بعد یہ آپ کا دماغ کا سن ہو جانا, کنسنٹریشن آپ کی خراب ہو جانا, چکر آ جانا, یہ سمجھ لیں پرائمری سمٹم ہو گئے. اب جیسے گھبراہٹ ہو جانا, سانس کا پھول جانا, یہ میجر سمٹمز ہو گئے ڈی ہائیڈریشن کے. اب یہ ڈی ہائیڈریشن کے سمٹم آپ جب یہ علامتیں آ جاتی ہیں تو علامتیں دور کرنے کے لیے ایک ہمارے پاس سولوشن موجود ہے, جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا نیمکول استعمال کر لیں. لیکن اگر اسی صورت میں اگر ہم چلے جاتے ہیں کسی کلینک وغیرہ ڈاکٹر کے پاس, تو اب یہ تو ڈی ہائیڈریشن تو ڈاکٹر صاحب سمٹم آنا شروع ہو گئے, یہ کلاسیکل فائنڈنگ ہو چکی ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ فوراً ڈرپ لگا دی جاتی ہے, اور وہ جیسی ڈرپ لگتی ہے مریض کو ایسا لگتا ہے کہ میں بہت بہتر ہو چکا ہوں. ٹھیک ہے, حالانکہ وہ بہتر رجحان نارملی بڑھ جاتا ہے گرمیوں میں. بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. تو یہ اگر صبح سے لے کے ایون دوپہر تک اپنا یہ ہائیڈریشن مینٹین کر کے رکھیں, اور یہ ڈاکٹر صاحب مزید اس پہ بتائیں گے کہ کامران بھائی اگر ہم اپنے پچھلے جو ہم نے اسٹارٹ لیا تھا اس کو کمپلیٹ کر دیں کہ بچوں کے لیے جو آپ نے کیئر بتائی ہے, تو کم از کم بچوں کو کتنا پانی دینا چاہیے اسکول کے لیے؟ نارملی یہ ہوتا ہے کچھ سائز مینٹین, چھوٹی بوٹل ہے تو دے دی بچوں. دیکھیں جو نارملی بوٹل یوز کرتے ہیں 500 ml والی, اس سے زیادہ میرے خیال میں بچہ لے کے بھی نہیں جا سکتا, کیونکہ ایک تو بیگ کا معاملہ ہوتا ہے, اور آج کل کتابیں اتنی زیادہ ہوتی ہیں, وہ اتنا ہی ویٹ ہوتا ہے اس بچے کے اندر. پھر وہ پانی دینا اٹ سیلف, اس کو سنبھالنا, کیئر کرنا, وہ ویسے ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. لیکن نارملی اگر ہم کہیں گے بچہ اگر چھوٹی عمر کا ہے تو اس میں والدین اور ٹیچر کی ذمہ داری بن جاتی ہے. لیکن ایک بڑی عمر کا بچہ ہے, جیسے 7ویں 8ویں کلاس میں بچہ ہے, تو اس کے لیے اس کو ذہن سازی کی جا سکتی ہے کہ آپ نے گائے بگائے اتنے پیریڈ کے اندر اتنا پانی پی لینا ہے, کم از کم 3 سے 4 گلاس آپ نے میکسیمم پانی پی لینا ہے. ویسے تو اسکولز میں بھی پانی اویلیبل ہوتا ہے سلمان بھائی, لیکن اب وہاں کتنی کیئر ہوتی ہے اس پانی کی, یا پانی یہ اسکول سے تو بچہ گھر آئے گا ہی نا آپ کے پاس. ٹھیک ہے, تو گھر آگے آپ کمپنسیٹ اس کو آپ پورا کر لیں, وہاں سے کمپنسیٹ کریں. اچھا اس میں ایک چیز تھوڑا سا ایڈ کرتا چلوں, نیمکول کی آپ بات کر رہے تھے, نیمکول بیسیکلی دینے کی حاجت کیوں پڑتی ہے, وائی نیمکول ہی کیوں آپ ریکمینڈ کر رہے ہیں, اس کی ریزن کیا ہے؟ پسینے کے ذریعے بیسیکلی نیمکول ہے کیا ہے, بیسیکلی نمکیات, ORS بھی کہتے ہیں. ہاں
निमकोल जो है नमकियात है बेसिकली, उसके अंदर नमकियात मिली हुई होती है। आपकी बॉडी से जो पसीना निकल रहा है उससे क्या ज़ाया हो रहा है, आपकी नमकियात बेसिकली ज़ाया हो रही है। उस नमकियात को आपने रिप्लेस करना होता है। सादा पानी से वो नमकियात रिप्लेस नहीं होती है इतनी ज़्यादा जितनी एक कैलकुलेटेड मिकदार के अंदर निमकोल के अंदर मौजूद होती है, तो वो आपकी रिप्लेसमेंट प्रॉपरली हो जाती है। इसकी वजह से आप वो बेहतर महसूस करते हैं। जैसे बताया जो वर्किंग कंडीशन में या ऐसी हीट वाली जगहों पे काम करने वाले लोग हैं, चाहे आउटसाइडर हो चाहे इनसाइडर हो, फैक्ट्री के अंदर भी बहुत ज्यादा हीट होती है जो फैक्ट्री में काम कर रहे होते हैं। although वहाँ उन्होंने अपनी तरफ पे काफी चीजें कर रही होती है, बड़े बड़े एग्जॉस्ट लगाए हुए होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अंदर का एटमॉस्फेयर इतना अच्छा नहीं होता है। तो वहाँ पे भी उनको चाहिए कि अगर उनको ब्लड प्रेशर या ऐसी कोई मूजी बीमारी जिसमें ये चीजें अलाउड नहीं होती हैं, अपने डॉक्टर से मशवरा करने के बाद इसको आप 1 लीटर पानी के अंदर बना के रख लें और गाहे बगाहे इसको इस्तेमाल करते रहें। तो डिहाइड्रेशन या आपकी जो हीट एग्जॉशन की वजह से जो कंप्लेंट्स डॉक्टर साहब ने 3 4 5 अलामतें बताई हैं, उससे काफी हद तक आपकी बचत हो सकती है। निमकोल देना इसलिए बेनिफिशियल रहता है, अदरवाइज सादा पानी से भी आप गुजारा कर सकते हैं। सादा पानी भी आप यूज कर सकते हैं, उसमें कोई कुछ कॉल्स हमारे पास, कॉल्स ले लेते हैं, उसके बाद फिर हम जो है वो ड्रिप वाले मौजू को डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह। कॉल्स दीजिएगा। गुजरात हिंद से अर्ज कर रहा हूँ। मेरा मदनी क्लिनिक में आज के मौजू के हवाले से एक सवाल है कि गर्मी में एसी का इस्तेमाल बहुत बढ़ जाता है, तो आया इसका इस्तेमाल दुरुस्त है या इसके कुछ नुकसानात भी हैं, इसे इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मजीद कूलर भी इस्तेमाल करना कैसा है? जवाब इरशाद फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मदनी क्लिनिक में गर्मी के हवाले से एक सवाल ये भी है कि 6 माह से कम उम्र वाले बच्चों को पानी देना कैसा, चूँकि गर्मी ज़्यादा है तो क्या किया जाए? बराए करम जवाब इरशाद फरमा दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी डॉक्टर सलमान, ये जो 6 माह का जो बच्चा ना बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, ठीक है, डिहाइड्रेशन के लिए, और इनके डिहाइड्रेशन के सिम्टम आपको बहुत क्लोजली मॉनिटर करने होते हैं। अब इनको ये चेक करना होता है कि ये वालदा के फीड पे हैं या टॉप फीड के ऊपर हैं, ठीक है, सही है। तो टॉप फीड से आपको पता चल जाएगा कि इतने ml ये लिक्विड या दूध मिल्क वगैरह जो ये ले रहा है। इसके अलावा फिर जो है बच्चे में सेंसिटिव ज़्यादा होते हैं, ठीक, जल्दी इनका वजन कम गिरना शुरू हो जाता है। अब यूँ समझ लेगा कि बच्चे 6 माह से कम उम्र के अंदर बच्चे में अगर 1 से 2 या 3 लूज मोशन भी हो जाते हैं ना, इनका जल्दी से वजन गिरना शुरू हो जाता है। इसलिए रिकमेंड ये किया जाता है कि जैसे इनको मोशन हो फौरन उतनी मिकदार में आप ORS का सोल्यूशन बना के, ORS होता है ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, ठीक है, वो जैसे डॉक्टर साहब बोले निमकोल, ये फौरन आप दे दें। और अगर बच्चों को आपने हाइड्रेट करना है, पानी पिलाना है, तो पानी पिलाने के लिए आप सिरिंज का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिरिंज के थ्रू आप बच्चों को हाइड्रेट करके रखें। और हाइड्रेशन की कुछ अलामतें होते हैं, जैसे बच्चा बिल्कुल सुस्त हुआ हुआ है, आप जैसे आपकी हैबिट होती है हाथ में उठाते हैं, गोद में उठाते हैं, तो पता चल जाता है वजन है। सिरिंज विदाउट नीडल, हाँ विदाउट नीडल। मैं ये क्लियर करना चाह रहा था कि थोड़ा सा ये कंफ्यूजन हो सकता है कि सिरिंज से नई चीज हो। हाँ, जैसे विदाउट नीडल। इसका तरीकेकार यही होगा कि आपने सिरिंज की निडल जो है उसको रिमूव कर देनी है और बड़ी सिरिंज ले लें, 5 cc की सिरिंज होती है या 10 cc की सिरिंज होती है, वो लेके उसके निडल रिमूव करके, और पानी आपका साफ होना चाहिए, निडल स्टरलाइज होनी चाहिए। पानी अगर हाइड्रेट सही तरह से साफ किया होगा, बॉईल किया हुआ होगा, तो वो अगर आप छोटे बच्चे को देंगे तो उससे ज्यादा इफेक्टिव होगा। ये ना हो कि बच्चे को पानी तो आप दे रहे हैं लेकिन पानी इटसेल्फ साफ नहीं है, तो उसकी वजह से फायदे की जगह उल्टा नुकसान होने के काफी ज्यादा होंगे। तो इसलिए छोटे बच्चे में बिलखुसूस जैसे डॉक्टर साहब ने बताया 1 या 2 मोशन उनके लिए बड़े नुकसानदेह साबित हो, हमारे यहाँ बहुत ज्यादा गर्मियों में गैस्ट्रो के केसेस बढ़ जाते हैं और ये पीरियड्स के अंदर ज्यादा होते हैं और अमवात भी इसके अंदर बहुत ज्यादा हो रही होती है। मतलब बच्चों के लिए तो बेहतर ये है कि आप नॉर्मली एक प्रोटोकॉल बस याद रख लें, पानी बॉयल करके रख लें उनके लिए, बॉटल करके बॉटल में बॉयल करके रख लें। एक प्रोटोकॉल होता है स्टैंडर्ड, जो हम लोग मेडिकल कॉलेज में हम लोग सुनते रहते हैं, जैसे ही बच्चों को लूज मोशन हो वैसे ही आपके पास ORS का सोल्यूशन बना रखा हो। अच्छा, इसमें तो डॉक्टर साहब जैसे आपने फरमाया कि लूज मोशन हो तो ORS दे दें, इन्होंने जो सवाल पूछा 6 माह के उम्र, 6 माह के उम्र के बच्चे को क्या पानी देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? 6 माह की उम्र में आप पानी दे सकते हैं, ठीक है। अब वो कितनी मिकदार में, अब डिपेंड ये करता है कि ये टॉप फीड है या मदर फीड। एग्जैक्टली। तो मेरा अपना इसमें ये सजेशन थी कि अगर मदर फीड पे है, सफिशिएंट है,
सफिशिएंट है, उसको ज्यादा पानी की जरूरत मतलब उसकी वो तमाम जो नीड्स है पूरा कंप्लीट होंगी। मदर को अपना ख्याल करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब इसमें ऐसा भी होता है ना, बच्चों को अब जैसे पसीना भी आ रहा है या वो मोशन भी हो गया, अब वो फीड नहीं ले पा रहा, अब जैसा वो डिहाइड्रेशन के सिम्टम आ जाते हैं, लेथार्जी हो जाता है, तो वो फीड नहीं ले पाएगा, तो फिर तो आपको तो रिहाइड्रेट करना ही पड़ेगा। लेकिन उस सूरत के अंदर डॉक्टर से मशवरा करना पड़ेगा। आपको कैसे आइडिया होगा कि बच्चा जो है डिहाइड्रेशन की तरफ चला गया है नहीं गया है? वो इनको ये जैसे कि मोशन की हिस्ट्री मिल गई, मोशन नहीं है, उसको मोशन नहीं आ रहा है, मोशन बस इनको पसीने की हिस्ट्री आई, क्रैंकी हो रहा है, ज्यादा रो रहा है, बिल्कुल ये वजन आपको अंदाजा हो जाता है। एक और चीज, बच्चों को कपड़े बहुत लाइट पहनाएं। मतलब इस मौसम के अंदर नॉर्मली होता ये है कि वो छोटे बच्चे होते हैं तो एक बड़ों का एक अंदाज होता है कि उसको लपेट के रखते हैं, तो छोटे बच्चों को थोड़ा आप इजी रखें, हल्के फुल्के से कपड़े पहनाएं। डॉक्टर साहब आप इस पे बताएंगे, आपने अच्छा मतलब छोटे बच्चों के, छोटे बच्चे भी और थोड़े से बड़े बच्चे में अगर आप तमाम को ही कैटेगराइज कर लेंगे, तमाम लोग ही गर्मी के मौसम के अंदर हल्के लाइट कपड़े और ढीले कपड़ों का इस्तेमाल करें तो वो बहुत ज्यादा फायदेमंद रहता है। क्योंकि लाइट कपड़ों में और डार्क कपड़ों में दो फर्क आ जाते हैं कि डार्क कपड़ा अगर आप बाहर यूज कर रहे होते हैं तो बेसिकली वो आपकी एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, हीट ज्यादा जल्दी एब्जॉर्ब करता है, वो हीट एब्जॉर्ब करता है। दैट्स व्हाई वो जो डार्क कलर का कपड़ा होता है ना, इसमें पहन के आपको गर्मी ज्यादा फील हो रही होती है एज कम्पेयर टू अगर लाइट कलर का कपड़ा पहनते हैं, जैसे मदनी माहौल में व्हाइट कलर का कपड़ा ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, तो उसमें आप देखेंगे कि वो एब्जॉर्ब नहीं करता है, वो पानी वो ठंडा रहता है, ये रिफ्रैक्टाइल होता है ना, रिफ्रैक्टिव होता है ना, तो उससे आदमी की काफी बचत होती है। इसी तरह बच्चों के अंदर भी अगर हम इस चीज को सामने रखते हैं कि बच्चों को, जैसे आपने खुद निशानदेही की कि वो ज्यादातर लपेट के रखते हैं, ये बहुत बड़ी गलती करते हैं कि उसको ओपन रखना चाहिए। उमूमी तौर पर बुखार में भी लपेट देते हैं और वो और ज्यादा खतरनाक होता है। बुखार के अंदर लपेट के ज्यादा रख देना, एक तो उसका टेम्परेचर उसको बढ़ा देता है, फिर दूसरा उसका स्वेटिंग वगैरह होती है, उसमें डिहाइड्रेशन के एलिमेंट, पसीना वगैरह आता है, तो डिहाइड्रेशन के एलिमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो कोशिश करें कि इस किस्म का एटमॉस्फेयर छोटों को और बड़ों को दोनों को एक जैसा ही अडॉप्ट करना चाहिए, और गर्मी के अंदर बच्चों को उनकी कंडीशन के हिसाब से पानी की मिकदार पूरी करनी चाहिए और बड़ों को अपनी कंडीशन के हिसाब से उसकी पानी की मिकदार पूरी करनी। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये अभी हम जो बात कर रहे थे कि ड्रिप का रुझान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, देखिए अभी हमने जो अलामतें बताई ना, ये सारी सिर्फ बेसिक वजह है पानी की कमी है, उसको बोलते हैं हम डिहाइड्रेशन। अभी पानी की कमी आप ओरल फॉर्म में ओरली इनटेक लेके आप पूरी कर सकते हैं, या सीवियर कंडीशन में चले जाएंगे तो अगर आप डॉक्टर से रुजू करेंगे या किसी क्लिनिक में राब्ता करेंगे, वो ड्रिप लगा देंगे, तो ड्रिप के थ्रू भी वो पानी की कमी पूरी हो सकती है। एज पर प्रोटोकॉल इंडिकेशन यही बोलती है, जब तक आप मुंह के जरिए आप कोई ग़िज़ा ले सकते हैं तब तक आप लेते रहें, आपको ड्रिप की इंडिकेशन नहीं है। ठीक है, मतलब पानी का आप खुद इस्तेमाल करने बजाय इसके, क्योंकि हम पानी का एहतियात ही नहीं कर रहे होते हैं, और जैसे मरीज जो होते हैं जो आते हैं, ये सारी अलामतें पानी के साथ जिस तरह ड्रिप के अंदर तो निमकोल मेरे ख्याल में वो नॉर्मल सलाइन होता है, वो नॉर्मल सलाइन होता है। और इसमें ड्रिप्स के हवाले से जो बात कर रहे हैं, ड्रिप्स बेसिकली 3-4 किस्म की होती है। अब वो डिपेंड करता है कि उस वक्त डॉक्टर साहब के पास क्लिनिक में क्या अवेलेबल, कौन सी अवेलेबल। अगर आइडियली जो होती है इसके अंदर जो इस किस्म के पेशेंट, डिहाइड्रेटेड पेशेंट होते हैं, उसके अंदर जो होती है बेसिकली जो मुख्तलिफ नमकियात से मिलकर एक ड्रिप बनती है, उसको लगाया जाता है, इंडिकेशन प्रॉपरली वो बनती है। लेकिन अगर सपोज ऐसा है कि वो आया, उसका ब्लड प्रेशर भी बहुत ज़्यादा हुआ, जिस डॉक्टर साहब ने नॉर्मोसलाइन का तस्करा किया, तो नॉर्मोसलाइन को भी यूज़ किया जा सकता है। लेकिन अब उसके पास नहीं है, ऐसी कंडीशंस भी देखी जाती हैं कि नहीं है और उसको डिहाइड्रेशन को भी कंप्लीट करना है, तो वो दूसरी ड्रिप भी यूज कर सकता है उसके पानी को कंप्लीट करने के लिए। लेकिन इसमें आइडियली जो है एक इंडिकेशन जो बनती है, 2 ड्रिपों की बनती है, एक जो नमकियात से भरी हुई ड्रिप होती है वो होती है, और साथ में नॉर्मल सलाइन जो होती है, 2 ड्रिपों का इस्तेमाल। मतलब आप अपना खुद ख्याल रखें, आप अपनी पानी की कमी खुद पूरा करें तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब ये आपने सिर्फ मेन है पानी नहीं पिया, इस्तेमाल प्रॉपर नहीं रखा, आपने बॉडी हाइड्रेट नहीं रखी, तो आपको जाना पड़ा डॉक्टर के पास। अब जब गए तो फिर वो इंडिकेशन बन जाती है ड्रिप वगैरह की। तो फेसबुक पे हमारे पास एक सवाल आया है, कब्ज शदीद हो तो इसमें क्या इलाज है और जिस्म में कमजोरी का इलाज क्या है? शदीद कब्ज का जो अगर एज ग्रुप वाइज इसको देखना पड़ेगा कि कौन क्या एज ग्रुप है, ठीक है, और शदीद कब्ज के अंदर इनको देखना पड़ेगा कि पानी का इस्तेमाल कितना करते हैं, ठीक है। और अमूमी तौर पे जो कब्ज के जो मेरे तजुर्बे में है कि पानी का इस्तेमाल कम हुआ होने की वजह से कब्ज होता है, उसकी वजह से होता है। फिर जो पान गुटखा का इस्तेमाल कर रहे होते हैं उनके अंदर भी कब्ज की शिकायत मिल रही होती है। फिर जो जंक फूड खा रहे होते हैं
ان کے اندر بھی کافی شکایت مل رہی ہوتی ہے. کانسٹیپیشن کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب جو آبزرویشن میں آتی ہے، مشاہدے میں چیزیں آتی ہیں جو ہم اپنا لائف سٹائل دیکھتے ہیں کھانے پینے کے حوالے سے، وہ کمپلیٹلی چینج ہو چکا ہے. ہم لوگ جو ہے فائبر ڈائٹ کی طرف اتنا دھیان، فائبر ہی نہیں ہے ڈائٹ میں، فائبر رہتے ہی نہیں ہے. شاذ و نادر ہی ہم فائبر استعمال کرتے ہیں جو ہمارے نظام ہضم کے لیے بہت بہتر ہوتا ہے. اگر ہم اپنی نارمل ڈائٹ کو، مناسب غذا کو استعمال کریں، پراپر طریقے سے استعمال کریں، فائبر ڈائٹ بھی لیتے رہیں، ساتھ ساتھ آپ پروٹین بھی لیتے رہیں، تو آپ کی کانسٹیپیشن نہیں ہوگی 100%. یہ میرے تو یہ ریسرچ میری پڑھی ہوئی ہے کہ اب یہ ایڈ کر دیا گیا. آپ کو پتا فائبر اب ویسے فارم میں پروڈکٹ میں بک رہا ہے، اور ویسے نیچرل آپ میں بتاؤں فائبر سب سے زیادہ کس میں؟ دالوں کے اندر. دالوں میں فائبر بہت اچھا. نارملی دال سے دور رہتے ہیں. گرمیوں کے اندر آپ جتنی دال استعمال کریں گے، معاشرے میں اس وقت مرغن غذاؤں کا یا چکن وغیرہ کا استعمال، ان کا زیادہ استعمال ہے. دالوں کی طرف لوگ جو ہیں وہ ہمارے دالوں پہ میں یہ پڑھ رہا تھا، رچ سورس ہوتا ہے پروٹین، آلموسٹ ایکویلنٹ 35% گوشت کے مترادف 35% پروٹین ہوتا ہے دالوں کے اندر، پلس فائبر اس کے اندر ہوتا ہے، ایزی ڈائجسٹیبل ہوتا ہے، اور نیوٹرینٹس دالوں کے اندر بہت زیادہ ہوتا ہے. آپ دالیں کھلا رہے ہیں اور لوگ کہتے ہیں دالیں تو غریبوں کی. گرمیوں کے اندر دال کا استعمال کریں گے نا تو یہ آپ دیکھیں گرمی لگتی بھی کیوں ہے. ایک تو گرمی آؤٹ سائڈ باڈی ٹیمپریچر ہائی ہے، اب ہم نے کھانا کھا لیا، کوئی اسپائسی کھا لیا یا ہیوی ڈائٹ کھا لی، اب باڈی کے اندر جو میٹابولزم ہوتا ہے، جو کھانے کا ہضم ہوتا ہے، اس کی وجہ سے بھی باڈی ٹیمپریچر ہائی ہو رہا ہوتا ہے. جب میٹابولزم آپ کی باڈی کا ہائی ہوگا ان سائڈ باڈی، تو ظاہر ہے آپ کو مزید گرمی لگنی شروع ہوگی. آپ یہ ایکسپیرینس کر لیں کہ اگر آپ نے گرمیوں کے اندر باہر بیٹھ کے کوئی اچھی اسپائسی مسالے والی چیز کھائی تو آٹومیٹک پسینے وغیرہ آنا شروع ہو جائیں گے اور جسم میں گرمی آ جائے گی. بالکل. اس کے کمپیریزن میں اگر آپ دال سبزی وغیرہ کھا کے دیکھیں، کافی آپ ایزی کول رہیں گے. دیکھیں اس میں دال، سبزی ہے، فروٹس ہے، اور ہمارے یہاں جو آج کل آٹا استعمال کیا جاتا ہے دیٹ از فائن آٹا، اور بالکل وائٹ آٹا چاہیے، اس کو وائٹ آٹا کہا جاتا ہے، استعمال کرتے ہیں. وہ بھی جو ہے نا اس کا کانسٹیپیشن کی ایک بہت بڑی ریزن نظر آتی ہے. یہ صحیح. اگر ہم گھروں کے اندر، پیاز کو بھی بڑھاتا ہے. جی بالکل وائٹ آٹا. ڈاکٹر صاحب اس میں میرا جو تجربہ ہے، جو بازار کی باہر کی جو روٹی ہوتی ہے نا، اس میں سوڈا وغیرہ جو ایڈ کر دیتے ہیں، پیاز کافی لگتی ہے اس میں بھی یہی ہوتا ہے، کیونکہ بیسیکلی باہر تو استعمال ہی یہ آٹا ہوتا ہے. وہاں پہ جو لال آٹے کا تصور نہیں ہے یا فائبر والا آٹا ضرور نہیں ہے، اور اگر کوئی غلطی سے فائبر آٹا والا لے کر بھی آتا ہے تو اس کو چھان کے اس کا سارا فائبر تو ویسے ہی باہر پھینک دیا جاتا ہے. آپ پرانے زمانے میں دیکھیں، ہم اپنے بزرگوں کو دیکھتے تھے، گھر میں اتنی بڑی چیز ہوتی تھی، وہ نکالتے تھے باقاعدہ، اس کی چھانتے تھے، اور اس کو اچھی طرح سے اس کا فائبر جو ہوتا تھا وہ بھی نیچے نکل جاتا تھا، صرف کچرا باہر پھینکا جاتا تھا. بالکل گندم کا ہی استعمال تھا، مطلب جس کو چکی کا آٹا کہا جاتا ہے نارملی، چکی کا آٹا بھی ملتا ہے، وہ زیادہ استعمال ہوتا تھا. لیکن ابھی بھی یہ کرنا چاہیے. فائن آٹے کی طرف ذرا زیادہ لوگوں کا رجحان. کانسٹیپیشن بڑھنے کی ایک سب سے بڑی ریزن یہی ہے کہ آپ کا لائف سٹائل چینج ہو چکا ہے کھانے پینے کا، جس کی وجہ سے آپ کی یہ قبض کی شکایت ہو گئی ہے. پھر زیادہ تر جو لوگ ہیں، اکثریت، سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، اکثریت جن کا بیٹھنے کا زیادہ کام ہے، ان میں یہ زیادہ شکایت ملے گی آپ کو کہ ان کو کانسٹیپیشن بہت زیادہ ہوتی ہے، کھایا پیا بیٹھ گئے، اور لائف سٹائل کھانے پینے. ایک ہمارا سوال تھا شاید پہلے کا، اے سی کے حوالے سے، بہت امپورٹنٹ سوال ہے یہ، کیونکہ اس وقت گرمی جس صورت ہے، ابھی اے سی کا کنسپٹ بڑھتا چلے جا رہا ہے، سب استعمال کرے جا رہے ہیں. اس کو منع تو کیا بولیں گے، مطلب ہمارے ملک میں تو باڈی کو ٹیمپریچر بھی نہیں ہے، لیکن اگر آپ عرب ممالک میں چلے جائیں تو وہاں دیکھیں، وہاں ٹیمپریچر ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے، اب 50 45 48 تک جا رہا ہوتا ہے. وہ اب اے سی کا، اب لیکن اے سی وہاں ہے بھی تو، لیکن اکثریت جگہ پر ہے، اکثریت ہے. صحیح. اب یہاں پہ بھی یہاں پہ اے سی ابھی ہے، ابھی اس سے باہر نکلیں گے تو اے سی نہیں ہوگا. ابھی ہم نارمل ٹیمپریچر پہ ہیں، 37 یا 35 ٹیمپریچر باڈی کا اس وقت ہو رہا ہوگا. ابھی باہر نکلتے ٹیمپریچر ہائی ہو جائے گا. یہ فوراً فلکچویشن جو ہوگی نا ٹیمپریچر، یہ نقصان دہ ہوتی ہے. اس کی وجہ سے جو سائنس کا جو ایشو آتا ہے، نزلے کا مسئلہ آ جاتا ہے. جیسے سائنس کی پرابلم ہو گئی، نزلہ ہو گیا، گلا خراب ہو جانا، جیسے پوسٹ نیزل ڈرپ جس کو بولتے ہیں، ڈی این ایس بھی بولتے ہیں، کہ اے سی کی وجہ سے یہ والی پرابلم بہت زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے. مطلب اے سی میں رہنے کا منع نہیں کر رہے، لیکن آپ کو تھوڑا مینٹین کرنا. ابھی آپ جیسے یوں لے لیں کہ آپ باہر گرمی میں پسینہ آپ کو آ رہا ہے، سر ممکن ہے کہ بال بھی آپ کے تھوڑے بہت گیلے ہوں، فوراً سے آپ اے سی کے اندر آ جائیں گے. ٹھیک ہے. تو اب وہ جتنے تیزی کے ساتھ وہ ڈرائی ہوگا، جیسے وہ پسینہ سوکھے گا، تو وہ آپ کے اندر جو سائنس ہوتے ہیں ان کو ڈسٹرب کرنا شروع نارملی ہوتا بھی ہے. باہر سے جب آدمی آتا ہے تو فوراً ہی آ کے بالکل ڈائریکٹلی اے سی کے آگے کھڑا ہو جائے گا، اپنے آپ کو خشک کر، اے سی کے آگے اور پنکھے کے آگے بالکل کھڑا ہو جائے گا. تو اس کی وجہ سے اس کے نقصانات ہیں. اس میں جو چیز ہے
آپ نے جو نشاندہی کی ڈاکٹر صاحب وہ بالکل صحیح کی ہے، لیکن اس میں دو چیزیں آتی ہیں. ایک تو یہ آتی ہے کہ ہر مریض کے ساتھ، ہر انسان کے ساتھ یہ سچویشن نہیں آتی ہے. ٹھیک ہے. بہت سارے ایسے بھی ہوتے ہیں جو اے سی میں ہی رہتے ہیں، ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی جی، سارا دن اے سی میں. اس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے آپ کا ڈیفنس میکنزم کتنا اسٹرانگ ہے. اگر آپ نے اپنے ڈیفنس میکنزم کو یا امیون سسٹم کو اسٹرانگ بنا کے رکھا ہوا ہے، آپ نے پراپر ڈائٹس لی ہوئی ہیں، جو ایک اصول ہے ہمارے صحت کے اصول ہے، اس حساب سے اپنے لائف سٹائل کو رکھا ہوا ہے، ڈائٹ پراپر لی ہوئی ہے، پانی پراپر لیا ہوا ہے، ایکسرسائز پراپر کرتے ہیں، ٹائم دیتے ہیں، نیند پوری کرتے ہیں، آپ کا ڈیفنس میکنزم اسٹرانگ ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو کوئی بھی بیماری اتنی آسانی سے کیپچر کر سکے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد رضوان انصاری باب المدینہ کراچی سے. ڈاکٹر صاحب، آپ کے مدنی کلینک سلسلے میں ابھی آپ کی گفتگو بچوں کے متعلق اسکول کے حوالے سے ہو رہی تھی کہ بچے 500 ml کی غالباً تقریباً بوتل میکسیمم لے کر جاتے ہیں پانی کے حوالے سے. تو اگر جیسے بچہ صبح 7 بجے اسکول جاتا ہے اور کم و بیش 2, 2:30, 1 کے درمیان واپس گھر پر آتا ہے، اگر اسکول کے اندر یہ رول سسٹم اگر بنا لیا جائے کہ ہر بچے کا پیریڈ تبدیل ہوتا ہے، پون گھنٹے کا، آدھے گھنٹے کا یا 1 گھنٹے کا، ٹیچر الگ الگ سبجیکٹ جا کر بچوں کو تعلیم دیتے ہیں کلاس میں جا کر، اگر اسی کلاس میں تبدیلی کے دوران ٹیچر کے وقت کے دوران پون گھنٹے آدھے گھنٹے میں اگر بچوں کو پانی پلایا جائے یا بچوں کو پانی پینے کے لیے حکم کرے اگر ٹیچر کہ بھائی سب جا کے بچے پانی پی کر آئے، تو کیا اس سے بھی فائدہ ہوگا بچوں کو یا بچوں کے پیرنٹس کو بھی فائدہ ہوگا کہ بچوں میں بیماری نہ آئے، اور بچوں کی جو کیلشیم ہے، وٹامن ہے، جو بھی ہے نشو و نما ہے، وہ پانی کے ذریعے پوری ہو؟ برائے کرم مدنی پوری ارشاد فرما دے. سیکنڈ کال دیجیے گا. محمد ارسلان اختاری مدینہ نبویہ ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں. ڈاکٹر سلمان کی بارگاہ میں ایک سوال عرض ہے کہ مجھے گرمی بہت زیادہ لگتی ہے، رات ہو یا دن، اس بارے میں کوئی گھریلو علاج بتا دے. ڈاکٹر سلمان آپ سے گھریلو علاج نہیں، گھریلو علاج یہ خلیل بھائی دیں گے. خلیل بھائی کا ایریا. اچھا، ملتان سے کال تھی، تو ملتان میں ویسے بھی ٹیمپریچر کافی ہائی ہوتا ہے. اگر ان کو گرمی زیادہ لگتی ہے نا تو یہ اپنے وہ تھائرائیڈ کے فنکشن ٹیسٹ وغیرہ کرا لیں، ٹیسٹ کروا لیں، اور اپنی غذا کو بھی ذرا ایک دفعہ چیک کر لیں کہ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ اس قسم کی غذا لینے سے بھی باڈی کا ٹیمپریچر بہت بہتر انکریز ہوتا ہے. خلیل بھائی ابھی جو پہلے کالر ہے ان کا جواب دے دیتے ہیں. پھر انہوں نے جو کال کی ڈاکٹر صاحب، اس میں جو میں جو عرض کر رہا ہوں وہ میرا یہ ہے کہ انہوں نے پوچھا کہ اسکول، بچے اور والدین، اس میں بچے اور والدین کا بہت فائدہ ہوگا. بالکل ڈیفینیٹلی فائدہ ہوگا. بچوں کا یوں فائدہ ہوگا جیسے بچے اگر اسکول گوئنگ ایج میں ہے نا، جب یہ کمزور، ان کو ڈی ہائیڈریشن کے سمٹم ہوں گے تو ویک ہو جائیں گے، پڑھائی ان کی تھوڑی ڈسٹرب ہونا شروع ہوگی، اور بیماری ہونے کے ایپیسوڈ ان کے جو بڑھیں گے تو ظاہر ہے پھر والدین کی جو کاسٹ ہوگی اور ڈاکٹروں کو چیک اپ کرانا وہ بھی کم ہوئے گا. تو بچوں کو بھی فائدہ ہے اور والدین کو بھی ایک چیز فائدہ. اور انہوں نے جو سوال کیا، یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بوٹلز کے اندر بچوں کو کولڈ ڈرنکس بھی دی جاتی ہیں اور جوسز بھی دیے جاتے ہیں جو مارکیٹ میں اویلیبل ہوتے ہیں، تو یہ دینا کیسا؟ نہیں سر، پانی دے دیں آپ. پانی دینا، جوس نہیں. باہر یہ خاص طور پہ اس طرف نشاندہی ابھی تو پورا ڈیفرنٹ ٹاپک ہے، اس پہ تو ہم آئیں گے. جو گرمیوں کے اندر بہت سارے شربت، مشروبات باہر کے اکثر استعمال ہو رہے ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں، ہیضہ. بچوں کو اصل میں کولڈ ڈرنکس اور جوس سے دی جاتے ہیں کہ ٹھنڈا رہے گا بچے کو تھوڑا. ہم اس ٹاپک پہ بات کر رہے تھے تو یہ چیز تھی ہمارے ذہن میں کہ ہم صرف پانی کی طرف ہی بات کر رہے ہیں، اور جبکہ پریکٹیکلی ایسا ہوتا ہے کہ زیادہ تر جوسز کی طرف لوگ. اچھا، یہ ناظرین کے لیے بھی ایک مدنی پھول ہے کہ ہم جب پانی پہ اتنا ایمفیسائز کر رہے ہیں، اتنا آپ کو کہہ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ پانی ہی دیں اور کسی اور طرف نہ جائیں. اس ٹاپک کو ہم پھر ڈسکس بھی کریں گے انشاءاللہ کہ اس کے کیا نقصانات ہیں بعد میں. جوس اور کولڈ ڈرنک تو ابھی اکثر عوام، ابھی اس پہ تو بہت بڑا ٹاپک ہے. باہر سے برف خریدنا، یہ بھی ایک پورا ٹاپک ہے، اس کے اپنے اپنے نقصانات ہیں. اس کو انشاءاللہ الگ سے ہم لے لیں گے. اس میں اسکول کے حوالے سے جو بات کی تھی، اس میں والدین کو یقیناً فائدہ ہوگا، لیکن ریسپانسبلٹی جیسے شروع میں ہم نے بتایا تھا کہ یہ اسکول انتظامیہ کی بڑی ریسپانسبلٹی آ جاتی ہے، وہ ان چیزوں کی طرف دھیان دے. بچوں میں ری ہائیڈریشن جو ہے اس کو دیکھیں. اگر پانی پینے میں کتنا ٹائم لگتا ہے، ہارڈلی 30 سے 40 سیکنڈ لگتے ہیں. اگر کوئی بھی اسکول کے اندر یہ پروٹوکول بنا لیا جاتا ہے کہ بھائی ہر کلاس کے اندر کوشش کریں کہ جو بیچ میں گیپ آتا ہے، 1-1.5 منٹ کا گیپ آتا ہے، اس میں اگر وہ طالب علم جتنے بھی ہیں ان کو اگر یہ ترغیب دلائی جائے کہ آپ آدھا گلاس پانی پی لیں، 1 گلاس پانی پی لیں، تو اس میں کافی فائدہ ہو جائے گا اور بچوں کو بہت زیادہ اس میں فائدہ ہو جائے گا ڈیفینیٹلی. لیکن یہ الٹیمیٹلی ذمہ داری اسکول انتظامیہ کی ہو جاتی ہے. والدین اور
بچے تو اپنی طرف سے جو کوشش کر سکتے ہیں وہ کریں گے. اچھا ایک سوال اور ہوا تھا شروع میں, اے سی کے ساتھ ساتھ کولر کی بھی حوالے سے بات کی تھی کہ جو روم کولر ہے اس کے حوالے سے سلمان بھائی کیا آپ کی ایڈوائز ہوگی؟ روم کولر کے بارے میں کوئی مجھے اتنی معلومات ہے نہیں, وہ کولنگ تو کرتا نہیں ہے, وہ صرف ٹھنڈی ہوا ہی پھینک رہا ہوتا ہے. اس میں ایک چیز یہ آتی ہے جو اس میں جو میرے کو ایک ڈرا بیک نظر آتا ہے روم کولر کا, کہ اس کے اندر جو اندر کا ایٹماسفیئر ہوتا ہے وہ ٹھنڈا ضرور ہوتا ہے لیکن ہیومیڈیٹی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے, اور جو ہیومیڈیٹی بڑھ جاتی ہے تو پھر وہ آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے, اس میں آپ کو پرابلم ہو سکتی ہے کہ اس ہیومیڈیٹی پانی ڈالتے ہیں نا جی پانی ہوتا ہے اور وہ پانی وہ سراؤنڈنگ میں سرکولیٹ کر رہا ہوتا ہے. اور پرانے جو ایئر کولرز آیا کرتے تو ان میں تو باقاعدہ وہ کچھ چھالیں وغیرہ لگائی جاتی, لیئرز وغیرہ ہوتی تھیں. اب تھوڑا سا میں نے سنا ہے کہ کچھ چیزیں چینج کی ہیں, کچھ ترقی ہو گئی ہے اس کے اندر, تو اب ذرا سوفسٹیکیٹڈ قسم کے کولرز آ گئے ہیں جو کمپیریٹیولی بہتر ہوتے ہیں, لیکن رزلٹ وہی ہوتا ہے اس کا کہ آپ کا روم ٹیمپریچر تھوڑا سا کم ضرور کر دیتا ہے وہ, لیکن ہیومیڈیٹی بہت زیادہ کر دیتا ہے روم کے اندر, جس کی وجہ سے آپ کو پرابلمس ہو سکتے ہیں, بالخصوص خاص طور پہ جن کو سائنس کے پرابلمس ہیں, جن کو استما کا پرابلم ہے, ان میں کراچی میں زیادہ ہے بنسبت اگر پنجاب سائڈ پہ آپ چلے جائیں, کیونکہ یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ سمندری ہوا ہے جی جی, تو اس وجہ سے یہ باب المدینہ میں جو ہے اس کا استعمال نہ کرنا بہتر رہتا ہے. نہیں ویسے یہ پانی ڈال کے ہوتی ہے وہ, جیسے ڈاکٹر صاحب توجہ دلا رہے ہیں نا ہیومیڈیٹی, وہ ایستھمیٹک پیشنٹ ہیں, سائنس کے پیشنٹ ہیں, ان کو وہ تھوڑا ایگریویٹ کرتے ہیں, ان پہ زیادہ پرابلم ہو سکتی ہے. اچھا اس سے ریلیٹڈ ایک چیز ہے سلمان بھائی, اگر تھوڑا سا آپ اس میں ہیٹ باڈی انڈیکس ایک چیز ہوتی ہے, ہاں کہ اگر اس کی طرف تھوڑی سی توجہ دلائی جائے. ہیٹ باڈی انڈیکس میں مطلب ہوتا یہ ہے کہ ہیومیڈیٹی کا جو رول ہے, جی باہر ہیومیڈیٹی الگ ہے, ٹیمپریچر الگ ہے. اب ٹیمپریچر بھی ہائی ہے, ہیومیڈیٹی بھی ہائی ہے, تو سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ اب یہ روم کولر میں ہو سکتا ہے کہ یہ اس میں وہ ہوتا ہے کہ ایک آپ کا جو ٹیمپریچر ہوتا ہے اسی حساب سے ہیومیڈیٹی آپ کی ہونی چاہیے. ایک نارملی ایک انڈیکس بنایا ہوا ہے, اسٹڈیز کے تو موجود ہے, جیسے 40 ٹیمپریچر ہے اور 40 ڈگری ٹیمپریچر ہے اور 70% ہیومیڈیٹی ہے, تو یہ انڈیکس میں نہیں آتا. خلیل بھائی آج آپ کچھ مشروب بتا رہے ہیں ہمیں. موضوع جو ہے گرمی ہے, اس دوران آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچوں کو بعض اوقات بڑوں کو بھی گرمی دانے ہو جاتے ہیں, گرمی دانے. اس کا مختصر سا علاج عرض کرتا ہوں, کہیں سے بھی کسی اچھی کمپنی کا بنا ہوا شربت عناب لے لیا جائے. شربت عناب, شربت کناب, عین نون الف اور با, یہ شربت عناب لے لیجئے. یہ 3 چمچ ایک گلاس پانی میں ڈال کر صبح شام مکس کر کے اس کو پیا جائے. یا بچے ہیں تو 2 چمچ ان کو 2 ٹائم دیا جائے, تو انشاءاللہ عز و جل اس سے فائدہ ہوتا ہے. اور یہ بھی ہے کہ 5 یا 6 دانے عناب کے رات کو کسی 1 گلاس پانی میں, مٹی کے برتن میں یا کسی بھی برتن میں آپ بھگو کے رکھ دیں, اور صبح جو ہے اس کو چھان کر پی لیا جائے پانی کو, تو انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوتا ہے. آم کے حوالے سے بات چل رہی تھی, ڈاکٹر صاحب نے بھی فرمایا کہ جیسے کہ بعض لوگ یہ جو دانے نکل آتے ہیں تو آم کی طرف اس کو منسوخ کر دیتے ہیں. اس میں ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کو پہلے سے ہی جسم کے اندر جیسے اس طرح کے جلدی امراض ہوتے ہیں, تو ان لوگوں کو چاہیے کہ اگر ایسے لوگ آم کھاتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ آم کے بعد جیسے اطباء یہ کہتے ہیں کہ لسی پی جائے, ٹھیک ہے, اس سے جو ہے جلدی امراض اس کے دور ہوتے چلے جائیں گے. اور اس کے ساتھ اگر خون کی کمی ہے تو اس کے لیے آم بہت اچھا ہے. یہ تو خیر صحیح بول رہے ہیں, آم کے ساتھ وہ تو لسی لے لیجیے, مینگو شیک پی لینا خلیل بھائی. اور اگر جیسے خون کی کمی ہے ان افراد کے لیے آم بہت فائدہ مند ہے, تو اگر خون کی کمی والے اگر آم کو استعمال کریں تو اس کے بعد اگر دودھ پی لیا جائے تو یہ خون کی کمی کو بہت تیزی سے جو ہے صحیح کرتا ہے. اب یہ شوگر کے مریض چیک کر لیں کہ وہ اسی طرح آم جو ہے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے, بلکہ اس کے درخت کے پتے بھی جو ہے فائدہ مند ہے, اس کی چھال بھی استعمال میں آتی ہے, اس کی گٹھلیاں بھی استعمال میں آتی ہیں. کچا آم ہوتا ہے, آج کل کچے آم مل جاتے ہیں جی, تو اس کا جو شربت بنایا جاتا ہے, یعنی بس یہی ہے کہ اس کو پکا لیا جاتا ہے, پھر اس کا چھلکا اتار کے کچھ دیر اس کو ابال کے اس کا چھلکا اتار لیں. چھلکا اتارنے کے بعد اس کو جو ہے اس کا گودا الگ کر لیا جائے, اور جو اس کی گٹھلیاں ہوتی ہیں اس کو الگ کرتے ہیں. پھر اس گودے کے اندر کچھ پانی ڈال کر, چینی وغیرہ ڈال کر اس کو ابال کر اس کا شربت بنایا جاتا ہے, جو یہ متلی کے لیے, گرمی کے لیے اور لو کے لیے بے حد مفید ہے. تو اس کا شربت اگر ہو سکے تو ضرور بنانا چاہیے, اور ہو سکے تو براؤن شوگر میں بنایا جائے. خلیل بھائی آپ بتا رہے ہیں کچے آم ہے نا؟ جی کچے آم, کیری بھی کہا جاتا ہے. یہ ہم جو عرض کر رہے تھے نا کہ آپ باہر کے مشروبات نہ پئیں, باہر کے وہ نہ پئیں. ابھی خلیل بھائی نے جو آپ کو یہ مدنی پھول دیے, پورا اس نے شربت بنا کے دی. اچھا, یہ آپ بنا کے
اس کو فریج میں رکھ بھی سکتے ہیں, جی تھوڑا تھوڑا پانی کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں. بہت اچھا ہے, یہ بنا کر اس کو رکھ سکتے ہیں. کہ مثال ہے آپ نے اگر 2 کلو آم لیے, 2 کلو آم آپ نے لے کر کچے آم, ہاں کچے آم, اس کے چھلکا اتار لیں. چھلکا اتارنے کے بعد اس کو جو ہے ابال لیا جائے. ٹھیک ہے, ابل گیا, اس کے بعد اس کی گٹھلیاں الگ کر لیں اور اس کا جو گودا ہوگا وہ الگ ہو جائے گا. پھر اس کے اندر جتنے وہ آم ہے اس کو گرینڈ کر لیا جائے, بالکل باریک ہو جائے گا. اب جتنا اس کا وزن ہے اس کی دگنی چینی اس میں ڈال لیں. صحیح. اور پھر اس کے اندر مزید پانی بھی شامل کر لیا جائے. 2-3 کلو جیسے پانی آپ نے ڈال لیا, تو پھر اس کو آپ پکا لیں. پکانے کے بعد پھر اس کو یہ تیار ہو جائے گا. کسی بوتلوں میں اس کو آپ نے فرمایا اس میں کتنا ڈالنا چاہیے؟ مثال کے طور پر اگر آپ نے 2 کلو آم لیے نا, 2 کلو آم ہے, 2 کلو آم لیے, اگر آپ نے ابھی پانی ڈالنے بھی تو 2 کلو آم اگر آپ نے لیے تو وہ تقریباً 1 کلو رہ جائیں گے. چھلکے اتریں گے, اس کی گٹھلیاں الگ ہوں گی. سب کہنا دگنی چینی, تو 2 کلو آم میں کیا چینی کے حوالے چینی دگنی کتنی, مطلب اس سے مراد کیا ہے؟ ڈبل. مثال 1 کلو آپ کے پاس گودا رہ گیا, ٹھیک ہے, تو اس کے اندر آپ 2 کلو چینی ڈال لیں. اوہ جی. تو اس لیے میں عرض کرتا شوگر کے مریض اس کو دیکھ لینا. شوگر کے مریض تو ظاہر بات ہے کہ ان کے لیے تو انڈرسٹوڈ چیز کو اس پہ ذائقہ مثال کے طور پہ اپنے ٹیسٹ. اچھا خلیل بھائی چینی نہ بھی ڈالیں, نہ بھی ملائیں, شہد ڈال لیں, بعد میں اس پہ ذائقہ ملا لیں. اچھا خلیل بھائی شہد ڈال لیں, شہد بھی ڈال سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ براؤن شوگر استعمال کی جائے تو وہ بہت زیادہ اس کے مقابلے میں اس کا اتنا نقصان نہیں ہوتا. گڑ ڈال لیں, گڑ وغیرہ. جی. تو یہ اس کو اب پکا کر جیسے اس کو رکھ لیا جائے تو یہ لو وغیرہ سے بڑی اچھی اس کی حفاظت. گڑ کا آپ نے بہت اچھا اس میں آئیڈیا دیا ہے, لیکن گڑ کے حوالے سے خلیل بھائی تھوڑا سا مدنی چینل کے ناظرین کو کتنا اس میں ایک آئیڈیا بتا دیجیے کہ کتنا ہونا چاہیے اگر گڑ ڈالا جائے تو, کیونکہ وہ بھی اسی تناسب کے ساتھ لینا پڑے گا گڑ بھی آپ کو. تقریباً اسی تناسب سے. تناسب یہ اس میں یہ ہے کہ جب آپ اس کو بنا لیں گے آپ اپنے حساب سے آپ اس کو پی سکتے ہیں. مثال کے طور پہ کوئی شخص پسند ہے تو وہ ڈالے اتنا میٹھا اگر اس کو کم استعمال کرنا ہے تو وہ 2 چمچ اس کے, کیونکہ یہ پورا آپ نے ایسے ڈائریکٹ تو پینا نہیں ہے, یہ آپ نے بنا کر بوتل میں بھر کے رکھ لینا. اس کے بعد پھر آپ کو حسب ذائقہ 2 چمچ, زیادہ میٹھا ڈالنا ہے تو 4 چمچ ڈال لیں, صحیح, کم کرنا ہے تو 1 چمچ ڈال لیں. اچھا, تو اس کی تاثیر اس میں ہوگی. آج کل ایک سوال بہت زیادہ آ رہا ہے, وہ گرمی سے بچنے کے کوئی وظیفہ ہے اس کا؟ موسم گرما کی بیماریوں سے بچنے کا یہ بہت ہی پیارا روحانی علاج ہے کہ یا ماجدو 10 بار پڑھنا ہے, اول آخر 3 بار درود پاک, 10 بار یا ماجدو یا ماجدو یا ماجدو, یہ 10 بار پڑھ کر لیمو پانی وغیرہ پر دم کر لیا جائے. لیمو پانی آپ بنا لیں تو گرمی یا کوئی اور جو آپ کو مشروب پسند ہے کسی میں بھی آپ اس کو پڑھ کر آپ اس پہ دم کریں اور انشاءاللہ عز و جل اس کو پی لیں تو موسم گرما وغیرہ کی جو بیماریاں ہوں گی انشاءاللہ تو گرمی کے موسم میں پئیں, یا عام دنوں میں بھی اس کو پی سکتا ہے. جیسے موسم سرما میں بعض اوقات اس کے حساب سے کچھ ایسی آزمائشیں بندے پر آتی ہیں, تو یہ بیماریوں سے حفاظت کا ایک روحانی علاج ہے. 10 بار پڑھنا ہے کسی بھی مشروب پر, مشروب میں آپ مشروب پہ دم کرنا ہے, دم کر کے پینا. ویسے بھی کہا یہ جاتا ہے کہ کسی چیز کو زیادہ محسوس کیا جائے, جس کا شور زیادہ مچایا جائے تو زیادہ. اسی طرح بعض لوگوں کو گرمیوں میں پیاس کی بہت شدت ہوتی ہے, تو وہ اگر چلتے پھرتے یا مجیدو یا مجیدو یا مجیدو پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ پیاس کی شدت سے جو ہے بچے رہیں گے. بعض اوقات ایسے کام ہوتے ہیں کہ جس میں بہت زیادہ پیاس لگتی ہے. ناظرین, جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا کہ کسی بھی چیز کا شور زیادہ مچانے سے یا فیل زیادہ کرنے سے زیادہ اس چیز کا احساس ہوتا ہے. اگر ہم گرمی کے اندر ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پنکھے کی بھی سہولت دی ہوئی ہے تو ہم ان لوگوں کو یاد کر لیں کہ جن کے پاس بجلی بھی نہیں ہے اور ایسے صحراؤں میں یا ایسے علاقوں میں رہتے ہیں کہ جہاں پہ بجلی کا بھی بہت پرابلم رہتا ہے یا بجلی سرے سے نہیں ہوتی, تو وہ لوگ بھی زندہ رہتے ہیں. تو اگر ہم رب تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے اور صبر کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل, ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ دکھ یا تکلیف کا واویلا زیادہ کرنے سے وہ زیادہ محسوس ہوتی ہے, اس کا احساس زیادہ ہوتا ہے, غم کی کیفیت بڑھتی ہے. تو اس کی کیفیت کو کم کرنے کا ایک نسخہ یہ بھی ہے کہ اس کو فیل کرنا چھوڑ دیں اور اپنی غذا کا خیال رکھیں. پانی میسر ہے تو سر پہ گیلا رومال وغیرہ رکھ لیں, تو ایوائڈ کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس پر صبر کرنے کا بھی ثواب ملے گا اور آپ کی صحت بھی مناسب رہے گی. ہمارے سلسلے کا وقت چونکہ اب ختم ہوا چاہتا ہے تو اب آپ سے رخصت لیں گے اور انشاءاللہ عز و جل اس امید کے ساتھ کہ اگلے سلسلے میں آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا رب ہم کو دے شفا عافیت کی تجھ سے دعا
کرتے ہیں پیارے اللہ